مجھے یہاں ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے. اردو اکیڈمی اتر پردیش نے جشن لکھنؤ کا یہ خوبصورت مشاعرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. مجھے یہاں یہ کہنے دیجئے کہ ہمارے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں آبروئے غزل محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب، اور وہیں نئی نسل کے نمائندہ شورا میں جناب سلمان ظفر، جناب ڈاکٹر ندیم شاد، جناب ہاشم فیروز آبادی. یہ تمام شورا ہے جو نئی نسل کے نمائندہ شورا کے طور پر آج کے مشاعرے میں یہاں موجود ہیں. مجھے جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے 4 مصرے پڑھنے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غضب کرتے ہیں. آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عزت، ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں. حضرات گرامی، اردو اکیڈمی اتر پردیش نے خوبصورت گلدستے کی شکل میں یہ مشاعرہ ایک نذرانے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اردو اکیڈمی اتر پردیش کے چیئرمین جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب، سیکریٹری جناب ایس رضوان صاحب اور اردو اکیڈمی کے تمام اراکین اور اسٹاف کی محنتیں، کوششیں اور کاوشیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ مشاعرہ آپ کو کامیابی کی منزلوں کی طرف رواں دواں نظر آ رہا ہے، تو ایک بار اپنی تالیوں کی گونج سے اردو اکیڈمی کے ان ذمہ داروں کو احساس کرائیے کہ آپ اردو اکیڈمی کی ان کوششوں اور کاوشوں کو سراہ رہے ہیں، اور آپ ان کوششوں سے اس کامیاب مشاعرے کی شکل میں ان کی محنتوں کو سراہتے ہوئے ان کا استقبال کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور شاعر سے ملاقات کرتے ہیں. عرفان صدیقی نے کبھی کہا کہ ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، رنج کم سہتا ہے اعلان بہت کرتا ہے. ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، رنج کم سہتا ہے اعلان بہت کرتا ہے. رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے. حضرات گرامی، بہت بڑی بڑی آوازوں کی ضرورت نہیں ہوتی، مدھم لہجے میں بھی اگر سلیقے کے ساتھ غزل کے لہجے میں بات کرتے ہوئے اگر سلیقے کے ساتھ مصرع کہا جائے اور سلیقے کے ساتھ اپنی خوبصورت اور مخملی آواز سے سجا کر مشاعرے کی محفل میں پیش کر دیا جائے تو سامعین کے آخری صف تک ایک ایک شخص تک شاعر کا کلام پہنچتا بھی ہے، لوگوں کی داد و تحسین کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں، مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت بھی حاصل ہوتی ہے. اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہوں تو ایک شخصیت کا کلام بن کر اور تعارف بن کر سامنے آتا ہے. وہ شخصیت ہے جناب ڈاکٹر ندیم شاد کی. ٹیلی ویژن کے حوالے سے آپ نے بارہا انہیں سنا ہے، جشن لکھنؤ کے مشاعرے میں بھی آپ نے انہیں سنا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر ندیم شاد کو آواز دوں اور ان سے گزارش کروں کہ اپنے کلام سے نوازیں. سب سے پہلے تو صدر صاحب سے اجازت، اس کے بعد شکر گزار ہوں ہمارے کرم فرما ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کا، ان کا حکم میری حاضر ہے. آئیے چند شعر سے میں بھی آپ کی خدمت کروں، ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں. جی. ان دنوں ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بہت برے دور سے ملک گزر رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، قطاروں میں روز اضافہ ہو رہا ہے. میں ایک مطلع سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں. مطلع سماعت کیجیے. مطلع یوں کہا ہے، یہ خون حق ہے جناب جس کو چھپا رہے ہو. یہ خون حق ہے جناب جس کو چھپا رہے ہو. جناب جس کو چھپا رہے ہو، یہ اتنا ابھرے گا اس کو جتنا دبا رہے ہو. واہ 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 واہ، کیا کہنا ندیم؟ یہ خون حق ہے جناب جس کو چھپا رہے ہو، یہ اتنا ابھرے گا، یہ اتنا ابھرے گا اس کو جتنا دبا رہے ہو. اب شعر حاضر کرنا چاہتا ہوں، سنیے غزل کی زبان میں شعر. یہ اتنا ابھرے گا اس کو جتنا دبا رہے ہو، مجھے یہ ڈر ہے کہ آگ لگ جائے گی کسی دن. مجھے یہ ڈر ہے کہ آگ لگ جائے گی کسی دن.
یہ جس طرح تم نظام گلشن چلا رہے ہو، واہ 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 واہ، مجھے یہ ڈر ہے کہ کیا کہنا ندیم شاد، واہ واہ واہ، کسی دن یہ جس طرح تم نظام گلشن چلا رہے ہو. کیا کہنا، واہ. بہت شکریہ. ایک مطلع چند شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ بھی سن لیجیے. ارشاد عالی. ایک مطلع یوں عرض کیا ہے دوستو کہ میری توبہ ادھر جانا پڑے گا، میری توبہ ادھر جانا پڑے گا، جدھر رستے میں میخانہ پڑے گا. آہا واہ. میری توبہ ادھر جانا پڑے گا، جدھر رستے میں میخانہ پڑے گا. اب یہ شعر سنیے لکھنؤ والوں، مہمان خصوصی جناب اعظم خان صاحب تشریف رکھتے ہیں. یہ شعر بطور خاص آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، سنیے. میری توبہ ادھر جانا پڑے گا، جدھر رستے میں میخانہ پڑے گا. ہوا عادی نہیں ہے مشوروں کی، ہوا عادی نہیں ہے مشوروں کی، ہوا عادی نہیں ہے مشوروں کی، چراغوں ہی کو سمجھانا پڑے گا. آہا واہ 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 واہ. ہوا عادی نہیں ہے مشوروں کی، کیا کہنا، کیا کہنا. ہوا عادی نہیں ہے مشوروں کی، چراغوں کو ہی سمجھانا پڑے گا. اب یہ زبان کا شعر بھی سنیے. چراغوں ہی کو سمجھانا پڑے گا، زبان سے تو سمجھتا ہی نہیں تو، زبان سے تو سمجھتا ہی نہیں تو، تجھے ہاتھوں سے سمجھانا. ارے واہ. زبان سے تو سمجھتا ہی نہیں تو، تجھے ہاتھوں سے سمجھانا پڑے گا. تجھے ہاتھوں سے سمجھانا پڑے گا. واہ. بہت شکریہ. اور تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اور جڑ جائیں. انشاءاللہ میرے بعد آپ کو بہت اچھی اور بہت بڑی شاعری سننی ہے. میں ایک مطلع ایک شعر اور آپ تک پہنچاتا ہوں، کہ چند شعر ترنم سے پہنچاؤں گا. ایک مطلع اور پڑھنا چاہتا ہوں. مطلع سن لیجیے. مطلع یوں کہا ہے، سنیے حاضرین، کہ میں تیرے تاج کی قیمت نہیں چکا سکتا، میں تیرے تاج کی قیمت نہیں چکا سکتا، میں تیرے تاج کی قیمت نہیں چکا سکتا، خطا ہوں معاف میں سر کو نہیں جھکا سکتا. آہا واہ 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 واہ. میں تیرے تاج کی قیمت نہیں چکا سکتا، خطا معاف، خطا معاف میں سر کو نہیں جھکا سکتا. ذرا سی خاک نہیں ہوں میں ایک صحرا ہوں، کیا کہنا. ذرا سی خاک نہیں ہوں میں ایک صحرا ہوں، تو مجھ کو ہاتھ پہ رکھ کر نہیں اڑا سکتا. واہ 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 واہ. ذرا سی خاک نہیں ہوں میں ایک صحرا ہوں، تو مجھ کو ہاتھ پہ رکھ کر نہیں اڑا سکتا. اب یہ نوجوان دوست سنیں، آپ لوگوں کے لیے شعر پڑھتا ہوں. تو مجھ کو ہاتھ پہ رکھ کر نہیں اڑا سکتا، تیرے گناہ کی اڑا دی ہیں دھجیاں میں نے. واہ. تیرے گناہ کی اڑا دی ہیں دھجیاں میں نے، تجھے لگا تھا میں تجھ کو نہیں بھلا سکتا. واہ 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 واہ. تیرے گناہ کی اڑا دی ہیں کیا دھجیاں کہنا میں نے. ندیم شاد، واہ 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 واہ. تیرے گناہ کی اڑا دی ہیں دھجیاں میں نے، تجھے لگا تھا میں تجھ کو نہیں بھلا سکتا. چند شعر ترنم سے آپ تک پہنچاتا ہوں. ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں. جی پڑھیے بھائی. ارشاد. بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں، بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں، بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں، بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں. مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں، مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں، بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں، مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں. شعر پہنچاتا ہوں، آپ تک سماعت کیجئے. مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا
تمہاری طرح نہیں صرف شکل و صورت ہی، تمہاری طرح نہیں صرف شکل و صورت ہی، میں اپنے سینے میں دل بھی حسین رکھتا ہوں، بہت اچھے، واہ واہ واہ، میں اپنے سینے میں دل بھی حسین رکھتا ہوں۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں، سنیے۔ داعش کا تمام معتبر لوگ تشریف رکھتے ہیں، پروفیسر وسیم رضوی صاحب، ڈاکٹر راحت صاحب، ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب، تمام لوگ تشریف رکھتے ہیں، جوہر صاحب۔ میں یہ شعر بھی بطور خاص آپ تک پہنچاتا ہوں، سنیے۔ جی عنایت ارشاد۔ مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں، تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تقدیر، تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تقدیر، کہ میں تو صرف خدا پر یقین رکھتا ہوں، کیا کہنے ندیم بھائی، واہ واہ واہ، صرف خدا پر یقین رکھتا ہوں، بہت تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تقدیر، واہ 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 واہ، کہ میں تو صرف خدا پر یقین رکھتا ہوں۔ بہت شکریہ حاضرین۔ آخر میں ایک مطلع دو شعر آپ تک اور پہنچاتا ہوں، جی ندیم وہ بھی بھائی، سن لیجیے۔ ایک مطلع اور پڑھنا چاہتا ہوں، سننا تھوڑا سا اور چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا آپ اور ماحول بنائیے، تاکہ میرے بعد آنے والے جو شعراء ہیں ان کو اچھا ماحول ملے اور آپ کو اچھی طرح سے وہ لوگ سنا سکیں۔ ایک مطلع اور پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بھی سنیے۔ کہ اتنا رو لیے رونے کو کچھ بچا ہی نہیں، کہ اتنا رو لیے رونے کو کچھ بچا ہی نہیں، کہ اتنا رو لیے رونے کو کچھ بچا ہی نہیں، تمہارے بعد تو ہونے کو کچھ بچا ہی نہیں، تمہارے بعد تو ہونے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ شعر پڑھتا ہوں۔ تمہارے بعد تو ہونے کو کچھ بچا ہی نہیں، تمہاری یاد نے بنجر بنا دیا دل کو، تمہاری یاد نے بنجر بنا دیا دل کو، بنجر بنا دیا دل کو، اب اس زمین میں بونے کو کچھ بچا، واہ 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 واہ، اب اس زمین میں کیا کہنا، کیا کہنا۔ بونے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ اور یہ آخری شعر، اس کے بعد آپ لوگوں کی زحمت تمام یہ بھی حاضر کرتا ہوں، سنیے۔ اب اس زمین میں بونے کو کچھ بچا ہی نہیں، یہ فکر آپ کو کرنی ہے صاحب عالم، یہ فکر آپ کو کرنی ہے صاحب عالم، آپ کو کرنی ہے صاحب عالم، ہمارے پاس تو کھونے کو کچھ بچا، واہ 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 واہ، کیا کہنا۔